اس کو لطف اڑانے میں آتا ہے اتنا ہی لطف اس کو دیکھنے میں بھی آتا ہے. پتنگ جب اڑ رہی ہوتی ہے، وہ ایک بڑی خوبصورت فلم تھی ہم دل دے چکے صنم، اس میں ایک گیت بھی تھا، بھیگ دے دے بھیا. تو اس کی ایک خوبصورت سا اس کا ایک مصرع تھا کہ نگاہ صدا ہو اونچی سکھاتی ہے پتنگ. تو اب ہم جس دور کے ہیں، ہم اس وقت پتنگ اڑایا کرتے تھے، تو ہمیں ہمارے بارے میں تو کہا یہی جاتا تھا کہ بس یہ ہر وقت آسمان دیکھتے رہتے ہیں. اب لوگ آسمان سے ذرا ان کا تعلق ٹوٹ سا گیا. تو ایسی ایک صبح تھی اور میں چھوٹا تھا، لاہور کا مصری شاہ کا علاقہ تھا، نانا کے میرے گھر پہ میں تھا. تو میں صبح فجر کے بعد دن نکلتے ہی میں چھت پہ آ گیا کہ میں پیج دیکھوں گا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی پتنگ کٹ کے آئی تو وہ لوٹ بھی لیں گے. چھت پہ اور بھی مختلف چھتوں پہ بچے موجود تھے، تو میں اپنی چھت پہ موجود تھا، آس پاس کی چھتوں پہ اور بچے موجود تھے. اس درمیان میں ایسا ہوا کہ ایک بچے کے ہاتھ میں ایک ڈور آئی، لیکن وہ ڈور ایسی تھی کہ اس نے کہیں اس کو درمیان سے پکڑا، یعنی اس کا سرا اس کے پاس نہیں. وہ پیچھے سے کھینچتا تھا تو ڈور آتی جاتی تھی، وہ آگے سے اتارتا تھا تو پتنگ نیچے آتی جاتی. اور پتنگ اتنی دور تھی اور اس وقت روشنی اتنی کم تھی کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتنگ ہے بھی کہ نہیں. اب وہ اتاری جا رہا ہے، اس کا دوسرا بھائی پیچھے سے ڈور کھینچ رہا ہے. ایک عجیب سا عالم ہے، آس پاس کے بھی سب بچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لاہور کا اپنا مزاج ہے. اتنے میں ایک بچے نے نا اس کو ڈرا دیا، کہا یہ چھٹ دے، غیبی ڈور ہے. اب غیبی، کیونکہ غیب ایک ایسا ورڈ ہے جس کا ہمارے یہاں اسپریچولی ریلیجیسلی بھی کچھ مطلب ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تو چونکتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہوگا. انہوں نے کہا اس کے ساتھ پتنگ نہیں ہے، تو چھٹ دے، پتہ نہیں کی ہوئے گا کہ. خیر وہ اس کو اتارتا رہا. یہ واقعہ گزرے ہوئے تقریباً 30 برس ہو چکے. مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے، وہ صبح یاد آتی ہے. وہ بہت حسین صبح تھی، پورا علاقہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا، اس پہ نازاں تھا کہ واہ اس نے کیا پتنگ لوٹی ہے. بہت دیر بعد نظر آئی اور اس کا سرا بھی بہت دیر بعد. سالوں بعد جب میں اس واقعے کو یاد کرتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ انسان کی جو اپنی زندگی ہے نا، وہ بھی کبھی کبھی ایسے غیبی ڈور بن جاتا ہے. نہ ہمارے ہاتھ میں سرا ہوتا ہے اور نہ ہمیں اس کا انت نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں جن کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، تحریریں پڑھتے ہیں یا کام کو دیکھتے ہیں، تو وہ تو کہیں ایسی ہی غیبی سوچوں میں ہمیشہ گھرے رہے ہیں. یعنی نہ ان کے پاس سرا تھا نہ انت تھا، بس وہ لگے ہوئے تھے. فلسفی کے ہاتھ میں جب غیبی ڈور آتی ہے تو وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا، یہ دنیا کیوں بنی، اس کو کسی نے بنایا ہے یا وہ خود بنا ہے. اگر کسی نے بنایا ہے تو اس کا کیا ارادہ ہے. کوئی ارادہ ہے تو منزل بھی ہوگی، اگر ارادہ نہیں ہے تو بے ارادہ بنا ہے تو پھر بے ارادہ ہی رہے.